बात का इस्लामाबाद का प्रोग्राम शुरू करने से पहले और डॉक्टर सारा शफकत को इनवाइट करने से पहले ज़ाहिर है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारी एक बहुत बेहतरीन हमारे साथ एक कुलीग थी हमारी हुमैरा शाहीन, जो इस दुनिया में अब नहीं है। तो मैं सबसे दुआ करूँगा कि सब उनके लिए क्या कहते हैं उनके लिए फातिहा पढ़ें और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और इनको हर प्रोग्राम में ज़रूर याद रखें। जब भी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो हम ज़रा हम अपने कोशिश करेंगे कि इनको हम याद रखें। तो KPK की टीम का बहुत शुक्रिया और हम चलते हैं अब इस्लामाबाद। डॉक्टर सारा शफकत जी, डॉक्टर सारा शफकत जी सर, थैंक यू सरजना एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिल्कुल मिस हुमैरा शाहीन की बात हो रही थी। शी वाज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ सेहत प्लस और हमारे साथ काफ़ी देर उन्होंने SDGs के साथ और CIT के साथ ज्वाइन रही, तो वी ऑल मिस हर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। आई एम डॉक्टर सारा और मैं भी CIT के साथ मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है, जिस तरह सारी टीम को और ऑफ कोर्स जो जहाँ बैठी है दे आर वर्किंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग कोविड एरियाज। कोविड डेज भी हमने साथ गुजारे और उसी दौरान हम लोगों ने ये ऑनलाइन सेशंस भी स्टार्ट किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल पाकिस्तान डे हम मना रहे हैं 14 अगस्त। और एज अ और वी आर आई एम फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ज्वाइनिंग एज सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्टनर। ठीक है, तो हमारे साथ एक काफ़ी आप लोगों ने जिस तरह देखा एक बहुत वर्सटाइल टीम ने ज्वाइन की है टू डिस्कस नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी विद जेंडर इक्वालिटी को हम मेंटेन करते हुए जो SDG 5 का गोल है। ठीक है, उस हवाले से मैं चाहूँगी कि जितनी भी हमारी टीम इस वक्त ऑनलाइन है अपना अगर हाथ खड़े कर दें ताकि दे आर रिकग्नाइज्ड, तो दैट वुड बी नाइस। और आई विल now invite Dr. Noshima, head of NUST, National University of Science and Technology, to give his thoughts and how he is coordinating as a Center of Information Technology support center from IEEE Islamabad section. Thank you. Sir Noshima, are you online? Assalamu alaikum. Ji, madam, I'm here. Thank you. Yes. May I start? Yes, sure. You can. Okay. Assalamu alaikum, everybody, and happy Independence Day. First of all, I would like to thank the CIT for arranging this event on Independence Day. Alhamdulillah. I have heard few esteemed members who shared their thoughts, and I really appreciate that they're doing good for the community. So as far as IEEE Islamabad section is concerned, IEEE is an international body which is known as Institute of Electrical and Electronics Engineers, and it has representation in more than 194 countries, and we have more than 500,000 members worldwide. In Pakistan, we have representation in different regions, including Karachi region, Islamabad region, and Lahore region. On this day, on Independence Day, I think it's very, very important for us, to appreciate the efforts that many volunteers of IEEE are doing. And one of the very important thing that we focus on in IEEE is to use the technology for the betterment of community. And with CIT, we are doing several initiatives. Recently, we did a STEAM workshop in which we brought the trainers from different parts of IEEE Islamabad section to train the students in the state-of-the-art technologies in AI, machine learning, robotics, and you name. And we are expanding this to various different schools as well. In addition, the IEEE Islamabad section also support the students under the Student Activities Committee. They could be pre-university students or university students as well. Then we also have special affinity group on young professionals as well. We provide support to the young professionals, especially the students who graduated from university and in terms of their career, in terms of their future directions. We also have an affinity group in women engineering. We are very focused on empowering women to take the leadership role. We have the site affinity group. Dr. Sara is leading that group as well.
that is primarily focused on using the technology for humanitarian purposes. It's not just limited to STEM or STEM activities, but also to empower the different communities in terms of technology, in terms of infrastructure, in terms of the connection, the networking. In this Independence Day, I would like to thank all the IEEE volunteers who are doing an excellent jobs in the last 25 years. We also celebrated the 25th anniversary this year, and tomorrow will be our executive committee meeting in which we will, celebrate the outstanding section award that our section has received worldwide. So again, I'm really thankful to all of the participants for listening to us. And if you have any collaboration proposal, do let us know. You can contact me. You can contact the other affinity groups chair as well. And I'm very hopeful. And I have seen Dr. Amar Jafri is also here. So we will, inshallah, do multiple activities in Chairman, thank you very much. Thank you very much Sir. for your Thank you. wonderful talk. Please stay in touch. Okay. And definitely the education quality you're saying is meaningful to us. Okay. Sir, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Thank you. Same Over here. to you, sir. Thank you, Sir Amar and Sir Noshema, of course, to take your time out on this busy day. Of course, we are all celebrating 14th August in some areas at our end as well. And here as well, my 3 interns have joined me on this, on my CIT center in Islamabad at Naval Anchorage, and they would be demonstrating their project as well. But to start with that, I would be calling our next participant, Mr. Fahad Kakakhail साहब, जिनके साथ हम काफी अरसे से काम कर रहे हैं सेहत प्लस के हवाले से, और उसमें हमारा एक इनिशिएटिव इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज का है. Yes, Sir Fahad Kakakhail, I hope you are here online with us. Assalamu alaikum, Sara. Thank you very much for having me here, and happy Independence Day to everybody, and thank you for having me here at CIT. It's my father's birthday as well. He's born 14th August 1947, so we will be celebrating his birthday as well. My name is Fahad Kakakhail, and मैं Park Health Consultants एक health advisory firm चलाता हूँ, and Sara has been very kind. We work together in integrated health services. We are trying to make healthcare accessible, adequate, and affordable. And we just want to open the door where we can create a governance layer, जिसके through आपको रहनुमाई मिल सके of the existing available facilities. So that is primarily our work. उसमें Sara looks at it, connects it. कोई भी interested हो healthcare में काम करने के लिए, be it pharmacists, be it doctors, be it people who want to make a hospital. So we have a concept for it. We have opened our registration for adding stakeholders on it. हम अपना pilot start कर रहे हैं from Islamabad, and we would need prayers and support from all of you. Whoever is interested, kindly feel free. So आपका मैं और time नहीं लूँगा. Everybody has their word to say, and if there's anything, Sara has the contacts, and we can get in touch and discuss. Thank you for having me. Thank you, Sir Fahad, for taking time out on this day, of course. And with me, I will be connecting you through all the fellows in Center of Information Technology who are interested in Sehat Plus and Integrated Health Services project. Inshallah, in the near Sounds future. great. Thank you. Yes, yes, of course. And Sir Amar Jafri Saab is very keen to start on Sehat Plus, and we are trying our best to make him proud of us, inshallah. And yes, Miss Maliha is our next participant who has a CIT center in PIA Colony. Miss Maliha, I hope you are online here and would be giving your thoughts and in how we are working on our PIA Colony center and latest trainings that we hold there as a vocational center. Yes, Maliha. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sara. सबसे पहले सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक और
میرا نام ملیحہ ناز عظیمی ہے اور میں سر عمار کو PIA کالونی مسٹریال روڈ پہ اسسٹ کر رہی ہوں. میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی 15 اگست 2025 سے اور کل مجھے پورا 1 سال ہو جائے گا. I would love to share my journey. میرا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے اور 1 سال پہلے میں سر عمار جعفری سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کرنے آئی. پھر اس کے ساتھ فرا نے اسسٹ کیا, اس کے ساتھ کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے کیونکہ میری انٹرسٹ جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے اندر میرا انٹرسٹ ہے, تو اس میں مجھے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے سائبر سیکیورٹی کا ایک آن لائن سیشن جو ہے اس کو ماڈریٹ کیا, اور محمد علی جناح صاحب نے مجھے اس میں بہت زیادہ مینٹور کیا کہ آپ نے سیشن کو کس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے. کرنل نوید ظفر صاحب کی ویژن اور ان کی تھاٹس نے مجھے بہت زیادہ میری برین اسٹارمنگ کی اور میری مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ, کیونکہ ٹیکنالوجی بیس تو یہ کام میں کر ہی رہی ہوں سر کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ SDG 5 کے حوالے سے میں بات کروں گی. ایک خاتون ہونے کے ناطے الحمدللہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھا انوائرمنٹ ملا. میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس میں تمام مردوں کا نام لوں گی جس میں میرے ٹیچر خواجہ شمس الدین عظیمی ہیں, میرے فادر, میرے بڑے بھائی, میرے شوہر, اور اب کیونکہ میں سر عمار کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو سر عمار جعفری نے مجھے بہت سپورٹ کیا. SDG 5 کے حوالے سے انشاءاللہ میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور آگے بھی کروں گی. اور SDG 5 کے اندر سر عمار کے ساتھ Wi-Fi DX میں کام کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم ICT فار گرلز کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ریسنٹلی سر عمار جعفری نے آئی ایم دا کوڈ کے ساتھ جو ہے ہمارا MOU سائن ہوا ہے, جس میں ہم نے STEAM اور STEM کے حوالے سے 10,000 اسٹوڈنٹس کو یہاں سے پاکستان سے ان کو ٹرین کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ PIA کالونی کے حوالے سے ہماری STEAM اور STEM کے حوالے سے مختلف ورک شاپس ہوئی, اس میں نے کوکنگ ورک شاپ بھی کی. اور جو سب سے اچھی بات ہے, جیسے سر عمار جعفری اساکا کے پاکستان کے چیپٹر کے چیئر ہولڈر بھی ہیں, اور ان کا بھی ایک انیشیٹو ہے شی لیڈس کے حوالے سے, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر سارا اور ڈاکٹر نوشیروان صاحب کے میں بہت شکر گزار ہوں. ان لوگوں نے بھی 2 ہمارے ساتھ ٹریننگ کی ہیں PIA کالونی مسٹریال روڈ سے. 3D پرنٹنگ کی ہمارے یہاں سے ٹریننگ شروع ہو رہی ہے, ہوئی ہے کچھ, وہ آگے بھی ہمارا پلان ہے. تو ہمارا آپ کو بہت تھینک کیا, اور آپ کی جو ونڈرفل ٹیم ہے اس نے مجھے فلی سپورٹ کیا. تو انشاءاللہ اگلے جو 3 مہینے ہیں ہمارے 3-4 مہینے اس سال کے, اس میں میرا فوکس جو ہے وہ Wi-Fi DX اور STEAM اور STEM کے اوپر ہوگا. اور میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سارا آپ کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اوور ٹو یو. Yes, Miss Maliha, thank you very much. And it has always been a pleasure to visit PIA Colony, because you have made it very active with the vocational trainings and all. And of course, our latest team trainings that happened there were great to see, and active participation of all the students. And it was starting from year 1, grade year 1 until intermediate and medical students, mashallah, or it was very exciting to see all the happenings going there. Thank you so much. I was hoping that maybe Dr. Muniba would be speaking, but I don't see her online here at the moment. So let me call Dr. Mariam from Bahia University. Dr. Mariam, are you there with us? Assalamu alaikum, Dr. Farah, and everyone. Yes, I am here. Thank you so much.
Okay. So first of all, thank you for having me on this occasion of 14th August. And as Sir Kaka Khail said before me, it's his father's birthday. So I would like to tell him that it's my father's birthday as well. And my father was also born on 14th August 1947. So mashallah, we are having we would be celebrating his birthday, and that's like from things like these and from interactions आपको पता चलता है कि वो दुनिया गोल है. Like सर के father की भी same day पे birth हुई है, मेरे father की भी हुई है, and sir is from Nौshehra and I'm also from Nौshehra side क्योंकि sir का जो surname है तो. Okay, so cutting it short, talking about the CIT centers, I am being very much honored and obliged, and I came to interact with the CIT centers through Dr. Farah, and she was kind enough. हम लोग का एक venture था, हम लोगों ने उस पर discussion की, फिर Dr. Farah took me personally. I told her that I would meet Saramar in her presence. तो हम लोग गए, हमने मीटिंग की और उसके बाद से ही हमारे जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुए. तो मैं CIT सेंटर के हवाले से कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा काम कर रही है, और SDGs के हवाले से और सरमार जाफरी का जो है तो बहुत एडवांस विजन है रिगार्डिंग SDG, साइबर सिक्योरिटी, AI एंड एवरीथिंग. और करंटली जो कोर्सेज भी हो रहे हैं SDG के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, AI के हवाले से, मैंने खुद भी 2 कोर्सेज कंडक्ट कराए हैं AI एंड रोबोटिक्स के हवाले से, ऑल अंडर द फ्लैगशिप ऑफ CIT सेंटर्स. तो सर हमारा हैव बीन वेरी काइंड इनफ, मशवरे भी देते हैं, हेल्प आउट भी करते हैं. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि डॉक्टर सारा को भी मैंने रीच आउट किया फॉर इंटर्नशिप ऑफ सर्टेन ऑफ माय स्टूडेंट्स, एंड उनके जो ई-हेल्थ का जो उन्होंने वेंचर वो किया हुआ है, दैट इज रियली कमेंडेबल एंड आई अप्रिशिएट दैट. मैं अपने स्टूडेंट से भी फीडबैक लेती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि जी मैम हम डॉक्टर सारा ने काम अपॉइंट किया हुआ है, हम वो काम कर रहे हैं. So I think Dr. Sara, currently you have 6 of my students as interns or 6 or 7. Yes, Yes. इसी तरह का फिगर है जी. तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड इवन स्टूडेंट्स आर रीचिंग मी आउट राइट नाउ. इवन लास्ट वीक भी उन्होंने मुझे रीच आउट किया, फिर मैंने उन्हें कहा कि बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी ये जब समर्स आएगा तो मैं टाइमली उनसे बात कर लूंगी. अभी तो शी वाज वेरी काइंड इनफ एंड आई रियली एम ग्रेटफुल टू हर. तो मैंने जब भी उन्हें कहा कि ये मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, रात के 12 बजे भी मैंने कहती रही कि डॉक्टर सारा ये 2 स्टूडेंट्स हैं. तो मुझे CIT की ये बात अच्छी लगती है कि यहाँ हर मेंबर जो है हर दूसरे मेंबर को हेल्प आउट कर रहा है और CIT सेंटर का भी समझा रहा है. आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक मिस मलिहा एज वेल. इन्होंने मेरे जो फर्स्ट वेंचर था AI फॉर रोबोटिक्स, उसमें उन्होंने मेरी हेल्प आउट की, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम कुछ स्टार्ट करते हैं आपको आइडिया नहीं होता. तो शी हेल्प मी getting students, how to get them enrolled, how to attract them. और मुझे और भी CIT मेंबर्स की तरफ से जैसे डॉक्टर जवेरिया हैं और उनकी तरफ से भी बहुत हेल्पफुल टिप्स मिली थी. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस जॉइंट वेंचर एंड दिस इज व्हाट वी ऑल आर हियर फॉर टुडे. काका खैर साहब की भी और आपकी भी वालिद की जो है वो 14 अगस्त की डेट. और हमारे साथ जिना साहब बैठे हैं. जिना साहब अगर आप 2 सेंट दें अपने तो. अच्छा, जिना साहब की अपनी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त. जैसा आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है, बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि ये 68 है, 47 नहीं है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. अच्छा, इसमें ये है जिना साहब, अब आप इसको लीड करें, वो तमाम लोग ढूंढे जो किसी हवाले से किसी भी सन में 14 अगस्त को पैदा हुए थे, ठीक है ना. तो उसमें ज़ाहिर अगर वो आप इसको सर्वे करें, अगर वो खुद मौजूद हैं तो बड़ी अच्छी बात है. अदरवाइज उनके बच्चे उनको लाएं और आपको एक क्लब बनाएं, उसका नाम भी रखें 14 अगस्त क्लब. वो तमाम लोग ज़ाहिर है वो अपने पेरेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे और ये आपका मेरे हिसाब से अच्छा क्लब बन जाएगा. बहुत शुक्रिया. ओवर टू यू सारा. थैंक यू. जी सर, थैंक यू सो मच. बिल्कुल, वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट we are having 3 participants with the birth dates of 14th August in their families and themselves as well. Let's celebrate and continue celebration of this day today. And I was telling that like Dr. Mariam said that there were 7 of her students doing internship with us in under University Plus umbrella of CIT.
And we have school students as well who did internship with us for digital marketing and branding of Sehat Plus and integrated health services as well. From which we have a participant here, Arwa. She would be giving her 2 cents of her experience with Sehat Plus. Yes, Arwa, are you there online? You may continue. Assalamu alaikum, ma'am. Thank you so much. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well. My name is Arwa, and I'm honored to be here today as a brand ambassador for Sehat Plus. And I would like to first give my introduction properly. Basically, I started somewhat later than the others because of a few hurdles, but I was fortunate to have the support of and encouragement of Dr. Sarah Shafkat, whose cooperation and belief in my work ethics and sense of responsibility gave me the opportunity to prove myself. Thank you so much, Dr. Sarah Shafkat. Ji, Arwa. So basically, my journey with Sehat Plus actually began as an intern. Shortly after graduating from college, I joined with rather a simple objective to gain practical skills, experience, and a better understanding of how professional work takes place beyond the classroom. But something interesting happened along the way actually. The more I learned about Sehat Plus, its purpose, its vision, and the work being done through this platform, the more my perspective began to evolve. I joined Sehat Plus to gain experience, but I stayed because I discovered a vision worth being a part of it. And that is what ultimately led me to continue my journey as a brand ambassador. Coming to the main purpose of my discussion today, what Sehat Plus is, what it aims to achieve, and most importantly, what it means to me personally. I would describe it as much more than simply a program or a digital healthcare platform. To me, Sehat Plus represents a digital healthcare ecosystem that we may not have realized we were looking for, but one that addresses needs we have always had. Today, technology has fundamentally changed the way we search for information and make decisions. People turn to Google, AI assistants, and digital platforms to find doctors, clinics, medical information, and solution to their health-related concerns. But healthcare requires something more than simply finding information. It requires connection, accessibility, and coordination as well as trust. And this is where I believe that Sehat Plus has something meaningful to offer. By bringing different healthcare needs together through integrated health services, Sehat Plus is working towards a more connected healthcare experience. One where technology is not merely being used for the sake of innovation, but is being used to address the real human needs. And this is what I find particularly meaningful regarding the platform, because when technology becomes a bridge between people and the healthcare they need, it stops being merely a technological advancement. It becomes a tool for saving lives and improving them. We often talk about technology in terms of speed, convenience, and innovation, but in healthcare, I believe the real measure of innovation is much more human. Does it make healthcare easily accessible? Does it help people connect with right services? And does it create a better experience for a person who actually needs that care? These are the questions that made me look at Sehat Plus differently. And for me, this realization was decisive. Because when you come across an initiative that aligns technology,
something as fundamental as human health, it becomes more than just an opportunity to gain experience. It Thank becomes you. an opportunity to contribute. I also believe that platforms like Sehat Plus reflect the progress we are making in technology and innovation in Pakistan. There is enormous potential around us, and I believe that the future of healthcare will increasingly depend on how intelligently we combine technology with human expertise. Technology uh, alone cannot replace healthcare professional, nor should it. The purpose of technology should be to empower, connect, and support them, and ultimately lead them to better healthcare within people's reach. Thank you so That much, is Arun. why I chose to remain with Sehat Plus, not simply as someone who wants to work with the platform, but someone who believes in its potential and is proud to represent its vision. My journey Yes. started with an intention of learning. Today, it has given me something more valuable, a reason to contribute. Thank And you, I Arwa. believe Here I will stop that you. Yes, we have got your message, and everyone do pray for Arwa's mother as well, because her mother is very ill. And mashallah, I am very happy and proud of her that in these circumstances as well, she continued with her internship and successfully completed. And she is here with us, giving her thoughts on Sehat Plus initiative that we have taken a start, but it is of course a very long route that would be going on Ma'am, I would for long. like to add one more Yes, thing. yes, yeah. Basically, I would like to say that um, ultimately, technology should not make us forget the human being behind the data, Exactly. the Right. diagnosis, or the screen. And technology should bring us closer to better healthcare, not Of course. further away from humanity. And that, Right. for me, is what makes Sehat Plus worth being a part of. Yeah. Yes, we understand that, of course, and without humans, we can't enforce digital Pakistan and its projects, of course. Exactly. And And technology Sehat is Plus. something that has been made by humans. Okay. Yeah, sure. We have understood. Arwa, thank you so much for now. I would be calling our next participant, Dua. She is also an intern, as Dr. Mariam introduced her intern team. And they have worked on the Sehat Plus integrated health services portal that we would be showcasing to you all. Thank you so much. Yes. Are you there, Dua? Yeah. Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum. I'm disabled. Screen sharing would be possible, please? जी पॉसिबल है कैसे जी हाँ जी हमने जी स्क्रीन शेयरिंग चाहिए यस सर श्योर श्योर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स करना है तो अच्छा ये मीनवाइल स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करते हैं मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा जी सर सेहत प्लस के हवाले से देखिए जब सेहत प्लस को हमने कंसीव किया था तो हमारा ख्याल ये था कि सेहत के ऊपर बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें आ रही थी इस वक्त ना बेशुमार तो हमने कहा कि ये तमाम चीजें एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इसके साथ कोई ऐसा लफ्ज ऐड करना चाहिए जो सिंपल टू अंडरस्टैंड हो तो हमने ये सेहत प्लस एक कॉन्सेप्ट लेकर आए और जिस तरीके से भी बताया हमारी पार्टनर ने उसमें ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है चलिए प्लीज आप ये अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें सेहत प्लस पे मैं अन्य बात करूंगा थैंक यू जी थैंक यू सर Assalamu alaikum, everyone. वालेकुम सलाम सबसे पहले हमारे पास हमारा इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस सेहत प्लस की लॉगिन विंडो ओपन होती है इसमें हमारे पास सॉल्यूशन मेन्यू है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी और विंडोज टैब्स हैं और हमारे पास नीचे स्माइल केयर ऑफ स्मार्ट क्लिनिक का IHS का बैनर आता है
اور اس میں ہم کسی بھی یوزر ٹائپ سے لاگ ان کر سکتے ہیں، پیشنٹ سے، ڈاکٹر سے، اسمارٹ کلینک، جو بھی آپ چاہیں اس سے لاگ ان ہو سکتا ہے، بٹ نارملی ہم لوگ پہلے پیشنٹ سے لاگ ان کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس یہ لاگ ان ہوتا ہے تو ہمارے پاس ویلکم ٹو اسمارٹ کلینک کا بینر آتا ہے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس سارے ماڈلز آتے ہیں جو ہماری ٹیم نے خود انٹیگریٹ کیے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوسز ہے، برین اسٹروک ڈائگنوسز ہے، کلینکل چیٹ بورڈ ہے، جنرل ڈائگنوسٹکس ہے، بریسٹ کینسر ڈائگنوسز اور یوزر ڈیش بورڈ ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کلینکل چیٹ بورڈ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ایسا کیئر اسسٹنٹ ہے جس سے ہم لوگ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اپنے سمٹمس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں، یا کوئی بھی اگر ہمیں ڈیزیز کا لگتا ہے کہ ہمیں کرٹیکل ہیں یا ہمارے پاس ماڈریٹ ہے، ہمیں کوئی بھی ایشو ہے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہم سے کچھ سوالات پوچھتا ہے کہ جس طرح سے ہمیں جو سمٹمز ہیں جو ہم نے اسٹارٹ میں پٹ کیے ہیں وہ ہمیں کتنے دنوں سے آ رہے ہیں، اور وہ مائلڈ ہیں، ماڈریٹ ہیں، سیویئر ہیں، ویری سیویئر ہے، اور ہمیں کوئی پرسکرپشنز چاہیے کہ نہیں چاہیے، کوئی میڈیکل نوٹ ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے ہمارے ورک یا اسکول کے لیے۔ تو جب ہم ان کو انٹر کرتے ہیں تو یہ ہماری وہ انفارمیشن سیو کرتا ہے۔ اور ہم سے یہ اسسمنٹ بھی لیتا ہے، ہمیں اگر اس کو ہمیں آلریڈی جو ہم نے انفارمیشن انپٹ کی ہے اس سے اگر کلیئر نہیں ہوتا کہ مطلب ہمیں فریکوینٹ، ابھی میں نے جس طرح فیور اور ہیڈ ایک پٹ کیا تو یہ ہیڈ ایک کا یہ جاننا چاہے گا کہ وہ سیویئر ہے یا فریکوینٹ ہے، تو اس کے ریلیٹڈ یا مجھے کوئی اور سمٹمس ہیں کہ نہیں۔ پھر یہ ہمیں ایک ارجنٹ جو ہے اسسمنٹ دیتا ہے کہ جو ہم نے آلریڈی ابھی سمٹمز انپٹ کیے ہیں وہ ہمیں کس طرح سے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہمیں آپشنز دیتا ہے کہ ہم ایک اپوائنٹمنٹ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بک کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس لسٹ آف ڈاکٹرز ہیں، ہم لوگ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، جن سے ہم نارملی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں۔ تو ان کو ہم بس سلیکٹ کریں گے، ہم نے ایک ٹائم سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ پھر یہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ ہماری جو کنسلٹیشن ہے ڈاکٹر کے ساتھ وہ ہمیں ویڈیو کال پہ چاہیے، فون پہ چاہیے، یا ان کلینک چاہیے۔ ابھی آلریڈی ہمارے پاس کافی اس میں اپوائنٹمنٹس ہیں، تو یہ جو ہے ہماری کوئی ایگزسٹنگ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو اپڈیٹ کر دے گا، اور اب ہمارے پاس جو اب ہماری اپوائنٹمنٹ ہے وہ اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم ایز اے ڈاکٹر لاگ ان کر کے میں آپ کو شو کرتی ہوں کہ ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر کے پاس کیسے شو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کا بھی ہمارے پاس جو ڈیش بورڈ ہے وہ پراپر سیم ہی ہے، لیکن اس میں ہمارے پاس ایک آپشن آتا ہے سرچ پیشنٹ کا، جس میں ڈاکٹر جو ہے وہ ہر پیشنٹ جس نے لاگ ان کیا ہے اس ڈیش بورڈ پہ، ہر ایک پیشنٹ کی ایک یونیک آئی ڈی ہے، جو ہمارا ڈاکٹر ہے وہ اس سے لاگ ان کر کے ان پیشنٹ کی ہسٹری چیک کر سکتا ہے۔ ابھی جو ہمارے پاس آلریڈی ایک جو 10:32 کی اپوائنٹمنٹ تھی اور ایک جو اس نے ہماری نیو اپوائنٹمنٹ ریسکیجول کی ہے، وہ ہمارے پاس اس طرح سے اپوائنٹمنٹس شو ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک اور بہت، ویسے تو ہمارے سارے ماڈلز کافی اچھے ہیں، لیکن جو ہمارا ایک اور ماڈل بہت اچھا ہے وہ جنرل ڈائگنوسٹک کا ماڈل ہے۔
اس ماڈل میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ڈیش بورڈ ہے. اس میں ہمارے پاس پہلے پیشنٹ آئی ڈی ہوتی ہے, پیشنٹ نیم ہوتا ہے, ایج ہے, پھر ہمارے پاس جینڈر ہے. اس طرح کی ہم ان سے بیسک انفارمیشن ان کی لیتے ہیں, ان کا ایڈریس, ای میل, یہ ساری چیزیں ہم لوگ ان کی رکھتے ہیں اپنے پاس, اور یہی چیز ہمارے پاس سیو رہتی ہے. ان کی ممبر ٹائپ کے, ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ریگولر ہے, پریمیم ہے, کارپوریٹ ہے, اور کریڈٹ کارڈ انفارمیشن وغیرہ, یا وہ کیش پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ریلیٹڈ. پھر ہمارے پاس ان کے وائٹلز آتے ہیں, اس میں ہم انفارمیشن پٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ان کا ہائٹ, ویٹ, بلڈ پریشر, ٹیمپریچر, آکسیجن, یہ سارے ہمارے پاس ان کی چیزیں آتی ہیں. یہ ہم لوگ انفارمیشن اس پہ سیو کر سکتے ہیں, تو ہم جس بھی پیشنٹ کی سیو کرنا چاہیں وہ اس پہ سیو رہے گی. بٹ موسٹلی یہ جو ہمارا جو بھی یوزر لاگ ان کرتا ہے پیشنٹ کے طور پہ, تو اس سے لنک ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک میڈیکل ہسٹری آتی ہے, جس میں ہم لوگ ہیلتھ ایشوز دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پیشنٹ کو ہے, ان کے پاس سرجریز دیکھتے ہیں, ان کی نون الرجیز دیکھتے ہیں, کرنٹ میڈیکیشنز جو وہ لے رہے ہیں, فیملی ہسٹری ہو گیا, امیونائزیشن ہسٹری ہو گیا, اور ایڈیشنل نوٹس اگر ہم کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو, اور یہ بھی ہمارے پاس سیو ہوتی ہے پوری. اس کے بعد ہمارے پاس کلینکل ایگزامینیشن آتا ہے. یہاں پہ ہم کامن, اگر ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ ابھی اس وقت اپنی انفارمیشن سیو کر رہا ہے, اور اس میں وہ اپنے کامن سمٹمز ڈال سکتا ہے جو انہیں ابھی جو ایشو ہے اس کے ریلیٹڈ. تو یہاں پہ ہمارے پاس کامن فیور ہے, کف, رنی نوز, ہیڈ ایک, بیک پین, باڈی ایک, جو کہ نارمل فیور, ہیڈ ایک کے ٹائم پہ انسان کو ہوتا ہے. اس میں ہم ایڈیشنل نوٹس ایڈ کر سکتے ہیں, اور ہم ان کو سیو بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ میڈیکل امیج انالیسس بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگ کوئی ایکس رے یا ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین ڈالتے ہیں تو یہ اسے بھی انالائز کر کے ہمیں بتا دے. اس کے بعد اسی میں ہمارے پاس آتا ہے کلینکل ڈسکرپشن اینڈ نوٹس کی. یہ ہمارے پاس جو چیف کمپلینٹ ہے وہ ایک سیو کرتا ہے, اور دوسرا ہمارے پاس جو کلینکل نوٹس ہیں وہ ہمارے پاس سیو کرتا ہے. جو بھی ہم لوگوں نے آلریڈی ایڈ کیے ہوئے ہیں وہ, جو میں نے آپ کو پیشنٹ انفارمیشن کے ریلیٹڈ اور میڈیکل ہسٹری کے ریلیٹڈ سب اوپر بتایا. اس کے بعد ہمارے پاس ری ایڈمیشن پریڈکشن بھی ہوتی ہے. ابھی ہم لوگوں نے کچھ پریڈکٹ نہیں کیا, اس لیے ان نون آ رہی ہے. اور ہمارے پاس ریزننگ ہوتی ہے, ریکمنڈیشنز وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو میڈیکل ایڈوائزر ہے وہ جو آلریڈی انفارمیشن ہم نے ایڈ کی ہوتی ہے اس کے ریلیٹڈ ہمیں وہ ریکمنڈیشنز دیں گے, ہمیں میڈیکیشن کی روٹین دیں گے, مانیٹرنگ, وارننگ سائنس دیں گے, اور اینڈ میں ہمارے پاس ایک پوری پراپر جو ڈائگنوسٹک رپورٹ ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ایک جنریٹ ہو جاتی ہے. Yes, is that all? Yeah. اور پھر میرے خیال سے دبئی یہ دعا نے سوری یہ ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے حوالے سے مینشن کیے ہوئے ہیں کچھ, اگر آپ نے ڈائگنوسٹک کچھ اسپیسیفکلی کرنا ہے. کیوں ہو رہا ہے جی سوری. نہیں آپ نے اب ٹھیک ہے, سوری فار دا ڈسٹورشن پلیز, آئی ایم ویری سوری. اچھا, ہم لوگوں نے دعا کا جو ہے سسٹم وہ دیکھ لیا. اٹ از یہ ہمارا ایک ایم وی پی تیار ہے اور ہم لے کر چلیں گے اس کو صحت پلس میں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی اپلیکیشنز ہیں صحت پلس ایکو سسٹم میں, جس میں ٹیلی میڈ کیوسک بھی ہیں, ٹیلی میڈ ایپس بھی ہیں, اور ہم لوگوں نے ایک سیشن بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس کا ایوری ڈے ایٹ 2 PM. تو جس کو بھی کوئی بھی کوری ہو صحت پلس ایکو سسٹم اور اس کے سسٹم اس کے ڈیجیٹل سسٹم کو جاننے کی, تو دے کین کونیکٹ ود اس ایٹ اینی ٹائم. اور اب ہمارے ساتھ اگر مس کومل ہیں تو وی وڈ لائک ٹو ہیو اے ورڈ ود ہر. یس سوری. Thank you for bearing with us and looking at the system, Sehat Plus system. Yes, Ms. Komal, are you there with us, our next participant? Or Dr. Muniba, I can see. If you can give your 2 cents, that would be nice.
Yes, thank you, Dr. Muniba. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are very audible. Assalamu alaikum assalam. And a very happy Independence Day to everyone. Respected guests, teachers, colleagues, and dear students, today as we celebrate 14th August, the Independence Day of Pakistan, we are not only celebrating our past, but we are also thinking about our future. We are living in a remarkable time. Technology is changing the way we communicate, learn, work, and solve problems. And at the center of this transformation is artificial intelligence. AI is no longer something we only see in science fiction movies. It is already part of our daily lives. We use AI for language translations, education, healthcare, transportation, customer service, cybersecurity, business, and even creative work. What AI can do, the more important question is, what can we do with AI for the betterment of our society and our country? Pakistan has a young and talented population. We have students, researchers, engineers, entrepreneurs, and innovators who can use technology to solve real problems. So imagine using AI to improve education in remote areas. Imagine using AI to support doctors and improve healthcare. Imagine using AI to protect our digital infrastructure from cyber attacks. This is the future we should aim for. And this brings me to the vision of our great poet and philosopher, Allama Iqbal. Allama Iqbal repeatedly reminded us that nations are built through self-belief, knowledge, courage, and action. One of his most powerful verses says, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. There are worlds beyond the stars, and there are still greater challenges ahead. What a powerful message from for our generation. Iqbal was asking us not to stop where we are. He encouraged us to look beyond the boundaries of the present and imagine what is possible. Today, our world beyond the stars, it also includes artificial intelligence, robotics, space and technology, biotechnology, and emerging digital technology. And we must develop human intelligence along with the artificial intelligence. And it is our responsibility to make sure that technology is used with ethics, responsibility, creativity, and compassion. And in the end, I would like to show you our one of the course, if I'm allowed to share the screen. जिन्ना साहब काइंडली अलाउ कर दें स्क्रीन को. जिन्ना साहब some out कर दें. No, it's allowed, sir. Allowed. Please go ahead. Please go ahead. All right, I'll share my one of our course, our successful completion of the course. And our students built this resume analyzer using AI and the RAG model and the Streamlit. And I will tell you how this works. This is a short video, just go through it. I think आपकी वीडियो चल रही है अभी.
जी फिनिश हो गया, थैंक यू। बस Yes. ये हमारा कंप्लीशन सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है इस कोर्स का। इसमें हमने एआई का एजेंटिक एआई पे वर्क किया है और रैग मॉडल को हमने कवर किया, स्टीमलेट से वेब एप्लीकेशन बनाई है और स्टीमलेट क्लाउड कम्युनिटी पे इस एप्लीकेशन को होस्ट किया है। और ये काम कैसे करता है, ये एक चैटबॉट है जिसपे हम एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, रिज्यूम जैसे अपलोड करते हैं, और इस चैटबॉट को हमने कनेक्ट किया है जेमिनाई से, और फिर इससे क्वेश्चन हम चैटबॉट से पूछ सकते हैं कि हम अपने रिज्यूम को कैसे इन्हांस कर सकते हैं ताकि जॉब हंटिंग में हमारे लिए ईजियर आसानी हो सके। और इसकी इनरोलमेंट अभी स्टार्ट है सेकंड बैच की, एंड आई वुड लाइक कि आप लोग ज्वाइन करें इस कोर्स को। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू मिस सायरा। Thank you, Dr. Muniba. Yes. जी डॉक्टर मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर मुनीबा, ये बताएं, आजकल बड़ी जो हाई डिमांड में आ रहा है एआई का इस्तेमाल, वो आ रहा है वेबसाइट्स के ऊपर। एआई का जो है ना अपना वेबसाइट्स के ऊपर एआई के जो है ना एजेंट्स को डिप्लॉय करना डिफरेंट कामों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसके ऊपर इंशाल्लाह आपसे बात भी कर लेंगे। साथ ही जो लोग इस बात को सुन रहे थे, जो हमारा एआई सेंटर जो है ना हमारा बेसिकली, वो उसके तहत हम 3 लेवल के कोर्सेज करवा रहे हैं एआई के, 3 लेवल के ना। पहले लेवल में हम बेसिक्स ऑफ एआई बता रहे हैं, और ये सारे जो है ना जो काम है ये सीआई सेंटर के थ्रू हो रहे हैं ये। तो इसमें हम एक मॉडल लेकर आए हैं जिसके अंदर वो तमाम सीआईटी सेंटर्स जो रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को, उनको हम 25% ऑफ दी ये जो फीस है वो देंगे। तो 50% गोज टू द इंस्ट्रक्टर और 25% जाती है सीआईटी सेंटर्स को। डॉक्टर मुनीबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि बाकी 2 लोग भी कहूंगा कि जो फंडामेंटल वाले हैं वो अपना ही कोर्स चाहते रहे, फंडामेंटल का अपना कोर्स चाहते रहे। जो दूसरी ये है ना, जैसे आप हैं और डॉक्टर मोमना है, सॉरी मोमना और आप हैं, आप लोग ना एआई का जो इस्तेमाल है ना रियल लाइफ के अंदर अब उसको फोकस करते हैं, क्योंकि एआई के ऊपर अब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है लोगों की। इस वक्त जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है वो जो है वो एआई के, इसमें कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अपना डॉक्टर मुनीबा इस बात पे? Dr. जी Monica, are you there? Yeah. या आई एम देयर। जी सर, जैसे हम लोगों का 3 लेवल पे कोर्स है। एक जो है वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन भी है, और मशीन लर्निंग के उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एल्गोरिदम्स कवर होते हैं। और इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट कोर्स है। जो बेसिक कोर्स है वो सर अली हैं वो करवा रहे हैं, और फिर मिस मैमूना है वो इंटरमीडिएट कोर्स करवा रही हैं। उनका भी काफ़ी अच्छा कोर्स जा रहा है, वो हैंड्स ऑन दे रही हैं एआई पे। और इसके अलावा जो है ये फिर एजेंटिक एआई का कोर्स आ जाता है, जिसमें जो है वो एडवांस पाइथन है, लाइब्रेरीज हैं, रैग मॉडल कवर होता है इसमें। और इसके अलावा जो है हम इसको वॉइस एप्लीकेशन भी हमने एक बनाई थी जिसमें हम वॉइस से इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर वो चैटबॉट उसको अंडरस्टैंड करता है, एंड देन आंसर भी वो वॉइस में ही रिप्लाई करता है। तो इस तरह के हमने कुछ एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, हमारा सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है कोर्स का। तो आप लोगों से भी है, अगर जो इंटरेस्टेड है तो वो कांटेक्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह उनका एडमिशन डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। जी जी सर। बहुत शुक्रिया आपका सर। ओवर टू यू जी, ज़ारा ओवर टू यू। Ji, thank you, Dr. Muniba, and it was very nice to know all the happenings that are going on in AI Center. Alhamdulillah. And of course, we are working on cybersecurity channel as well from here. Or now I would like to call on Miss Komal. She is also as a faculty member in Rifa International University, and as well our member in IEEE as well. And with Center of Information Technology, she has been associated for a long time, and she has always been a speaker here and giving her few cents. Yes, Miss Komal, are you there? Yes. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सर अमार जाफरी,
آپ کے ساتھ ایک بہت ہی لمبی اور کافی عرصے سے جو میری ایک ایسوسیشن چل رہی ہے، ناٹ جسٹ ایز آپ کہہ لیں کہ صرف اس پلیٹ فارم کے تھرو ہی نہیں، بلکہ سر کے ساتھ میری ایک ایسی ایسوسیشن ہے کہ سر ہی ہیز بین مائی ٹیچر ایٹ ملٹری کالج آف سگنلز. تو سر کے ساتھ ایک بہت ہی پرانا ایک رشتہ ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے. تھینک یو ڈاکٹر سارا ایک اس پلیٹ فارم کے لیے. یہ پلیٹ فارم سنس میری آپ نے بتایا کہ ایسوسیشن رفا کے ساتھ تو ہے ہی ہے، ساتھ میں IEEE، اور IEEE کو میں پچھلے تقریباً کوئی 4 سال سے ایز دی چیئر آف وومن انجینئرنگ اسلام آباد سیکشن آئی ایم چیئرنگ دیٹ پوزیشن. جہاں پر ہم اوبیسلی جہاں پہ ینگ بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے وی ٹرائی اوور لیول بیسٹ کہ جو بھی آج کی نئی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی آج کی نئی جو 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 ہمارے پاس آج کل جو ایریاز جس طرح AI کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمارے پاس اس میں ہم جو بھی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اپنی بچیوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے جو کریٹ کر سکتے ہیں، سو وہ تھرو دیٹ پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. رہی بات یہ کہ ساتھ ہی ساتھ میں اگر تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتی چلی جاؤں کہ میں پچھلے اراؤنڈ 10 ایئرس کے سے جو ہے ایز اے سائبر سیکیورٹی کنسلٹنٹ کے طور پہ کام بھی کر رہی ہوں. اور سنس کیونکہ یہ AI کا ٹاپک آج کل بہت زیادہ ہاٹ ہے، سو آئی آلویز سے دس کہ جی دس از ایکچولی دی 2 sides آف ون کوائن. جس طرح ایک فار دی ڈیفینسو پرپزز، کیونکہ میرا سائبر سیکیورٹی سے تعلق ہے، سو وی آر آلسو انکارپوریٹنگ دس AI in all the aspects of the cyber security, which is also کیونکہ جیسے سر امار جعفری نے ابھی بتا رہے تھے کہ جی یہ آپ کے پاس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں تو یس اٹ ہیز اے ہیوج جو آپ کے لیں کہ اس کا جو انٹیک ہے AI کا بہت زیادہ انفلوئنس ضرور ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ وی آر آلسو بینگ افیکٹڈ ان دی سائبر سیکورٹی ڈومین. تو سائبر سیکورٹی میں جو ہے آپ کے پاس اس کے لیے ناٹ اونلی فار دا ڈیفینس پرپزز، فار دا آفینسو پرپزز، کیونکہ جہاں پر آپ کے پاس آفینسو ٹیم کے جہاں پر ڈیفینسو ٹیم کے پاس بھی جو یہ ٹولز AI بیسڈ ٹولز موجود ہیں، وہاں جو اوفینسو سائڈ پہ یعنی کہ آپ کے ہیکرز کے پاس بھی وہی ٹیکنالوجی، وہی AI بیسڈ ٹیکنالوجی بیسکلی اٹ از آلسو اویلیبل فار دیم ایز ویل. سو یس، اس کو اچھے طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، بہتر طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. بٹ ہماری گورنمنٹ، CIT سینٹرز اور اسی طرح کے بہت مختلف قسم کے جو ادارے ہیں وہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر، اس کی اویئرنیس پروگرامز کے اوپر بے تحاشا کام کر رہے ہیں. کہ صرف جو یہ اوفینسو پرپزز کے لیے ہی نہ خالی یوز کیا جا سکے، بٹ اٹ کین بی آلسو یوزڈ فار دی ڈیفینسو پرپز ایز ویل. سو میری طرف سے سچ اگر فار دس پلیٹ فارم اگر میری کوئی جو اگر آپ کو میری کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے، سو آئی ایم آلویز اویلیبل فار دس پلیٹ فارم اینی ٹائم. فار ڈاکٹر سارا، فار امار جعفری صاحب، تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو میڈم. Thank you so much, Ms. Komal. And of course, we will be looking forward to you for Wi-Fi DX as well and cyber security trainings as well, inshallah, in near future. Do keep in touch. And of course, think about opening your CIT center here with us. All right. Now I would be calling upon Mr. Amir Shehzad from Ikra City CIT Center. Yes. Are you there, Mr. Amir? کومل بہت شکریہ، آپ نے مجھے ملٹری کالج سگنل یاد کرا دیا، تھینک یو ویری مچ. اچھا ایسا ہے کومل کہ اس وقت نا خواتین کے حوالے سے ہم کافی کام کر رہے ہیں. سائبر سیکورٹی میں ہم پیسہ کے تھرو کام کر رہے ہیں خواتین کی. اس کے علاوہ جو Wi-Fi DX اس پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج یہ دن تو ابھی تو یہ پروگرام میں جو کلوز ہو رہا ہے، تو پھر میں اگلے سے پہلے بالکل سر اینی ٹائم اور جب آپ کہیں سر آئی ایم اویلیبل فار یو سر. Yes, thank you. Thank you, madam. Let's see. Actually, I was hoping that Mr. Amir Shehzad would be able to join us, but I think Miss Shaheen would be here. She would be taking forward from here. And of course, we are taking care of gender equality as well and giving everyone an equal chance, I hope. Yes, Miss Shaheen, are you there? جی السلام علیکم. Thank you so much. Walaikum assalam. Thank you so much Sara and everyone. Happy Independence Day. میرا نام شاہین اختر ہے اور میں فیملی اینڈ ریلیشن شپ کنسلٹنٹ ہوں. میں گزشتہ 4 سال سے CIT سینٹر کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہوں.
یہ میرے لیے صرف ایک پلیٹ فارم نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جس نے مجھے سیکھنے، آگے بڑھنے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اپنے مقصد کو عملی شکل دینے میں بہت سے مواقع فراہم کیے۔ میں خاص طور پر عمار جعفری صاحب اور محمد علی جناح صاحب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس پورے سفر میں مجھے بھرپور سپورٹ کیا، میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ الحمدللہ ان 4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع دیا۔ میں نے اپنے کام کو ایک نئے انداز میں آگے بڑھایا اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں 2 کتابوں کی مصنفہ بھی ہوں اور فیملی اینڈ ریلیشن شپ کنسلٹنٹ کے طور پر رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہی ہوں۔ میرا بنیادی مقصد ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا ہے جہاں خاندان مضبوط ہوں، رشتوں میں احترام ہو اور عورت اور مرد ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے مل کر زندگی اور معاشرے کی تعمیر کریں۔ اس مقصد کے تحت ہم جنڈر ایکوالٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک جنڈر ایکوالٹی صرف عورت کے حقوق کی بات نہیں بلکہ عورت اور مرد دونوں کے درمیان مساوی مواقع، ذمہ داری اور باہمی احترام کا شعور پیدا کرنے کا نام ہے۔ ہم اس حوالے سے کالجز، یونیورسٹیز، کمیونٹیز، یونین کاؤنسلز، انفرادی سطح پر اور گراس روٹ لیول پر مختلف اویئرنیس سیشنز اور پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ خاندانوں، نوجوانوں، خواتین، مردوں کو یہ شعور دیا جائے کہ ایک صحت مند معاشرہ صرف قوانین سے نہیں بنتا بلکہ شعور، احترام، ذمہ داری اور مضبوط رشتوں سے بنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں اپنے حقوق اور صلاحیتوں کو پہچانیں، ہمارے بیٹے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہماری نئی نسل یہ سیکھے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا اور اگر معاشرہ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ آج پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر میں CIT سینٹر کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم نے مجھے آگے بڑھنے کے مواقع دیے، میرے کام کو وسعت دینے میں مدد کی اور میری صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کبھی کبھی انسان کے اندر صلاحیت تو موجود ہوتی ہے لیکن اسے آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس پر اعتماد کرے اور اسے آگے بڑھنے کا موقع دے۔ CIT سینٹر میرے لیے وہی پلیٹ فارم ثابت ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس سفر کا حصہ بنایا اور ان تمام لوگوں کی بھی دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اس سفر میں میرا ساتھ دیا۔ آج کے دن میرا پیغام صرف یہی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے خاندانوں کو مضبوط کریں، اپنے رشتوں میں محبت اور احترام پیدا کریں، اپنی نئی نسل کو شعور دیں اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank you, Ms. Shaheen, and to you, Mr. Jinnah. I hope we concluded this session of Islamabad, Twin Cities, Alhamdulillah, in time. And would anyone from Sir Ammar and Sir Jinnah, if you will have to جی say. بہت شکریہ آپ کا، بہت بڑے ونڈرفل سیشن۔ Thank آئی you, تھنک sir. یہ بہت زبردست رہا اور ماشاءاللہ اسلام آباد کی ٹیم نے پورا اپنا وہ جو اپنی اسٹرینتھ تھی وہ شو کی اس کے اوپر۔ تو اب ماشاءاللہ پنجاب شروع ہو چکا ہے۔ جناب پنجاب شروع ہو چکا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل، نہیں بالکل سر، پنجاب بالکل، لیکن 2 منٹ